اسلام نے اختلاف کی اجازت دی ہے مگر تذلیل کی نہیں۔ آج افسوس یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر تنقید کے نام پر عزتیں اچھالی جا رہی ہیں اور ہم اسے کانٹینٹ سمجھ کر دیکھ بھی رہے ہیں، شیئر بھی کر رہے ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہم اصلاح کر رہے ہیں یا ایک معاشرے کو اخلاقی طور پر تباہ کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو بینیفیشل باتیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے آپ سب کی عادتیں خراب کر دی ہیں۔ یہ روز ویڈیوز جو آ رہی ہیں سرپرائزنگلی میرے لیے بھی، لیکن یہ لکی اسٹریک ختم ہونے والا ہے کیونکہ پھر کل سے میں بزی ہونے والی ہوں اور ویڈنگ ویکینڈ پھر سٹارٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ پھر آپ کی بہن نے کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جانا ہے، تو مجھے مس کریں گے تو کامنٹ ضرور کرتے رہیے گا تاکہ ہم کنیکٹڈ رہیں۔ آج کی ویڈیو بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، لہٰذا میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سب فل ویڈیو دیکھیے گا، سنیے گا اور مجھے اپنے رائے سے آگاہ کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں، کیونکہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار کرتی ہوں، کیونکہ میں اپنا بھی انالیسس کرتی رہتی ہوں اور میں اپنے آپ کو بھی امپروو کرنا چاہتی ہوں، اور وہ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ جب آپ کے پیارے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ آپ کو بتائیں کہ کہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو جناب کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ، لیٹس گو۔ اگر میں آج کسی یوٹیوبر کا نام لے کر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دوں، اگر میں اس کی ہر غلطی کو بڑھا چڑھا کر پیش کروں، اگر میں اس کی ذاتی زندگی کو لوگوں کی تفریح یعنی کہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا دوں، اور آخر میں صرف یہ کہوں میں تو صرف تنقید کر رہی تھی، میرا تو ریاکشن چینل ہے، تو کیا واقعی یہ تنقید ہوگی یا پھر تذلیل ہوگی؟ اور ذرا ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، اگر کل یہی سب کچھ آپ کے ساتھ ہو یا میرے ساتھ ہو، اگر میری غلطی کو لے کر لوگ مجھے نشانہ بنائیں، تو کیا میں اسے بھی صرف تنقید کہوں گی؟ آج کی ویڈیو کسی ایک انسان کے لیے نہیں یا کسی ایک ریاکشن چینل کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس رویے، اس سوچ کے بارے میں ہے جو آہستہ آہستہ ہماری سوشل میڈیا کی دنیا کا حصہ بنتا جا رہا ہے، اور وہ ہے تنقید کے نام پر کسی کی عزت کو نقصان پہنچانا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی یوٹیوبر کوئی غلطی کر دے، تھوڑی سی چھوٹی سی غلطی کر دے، تو فوراً ریاکشن ویڈیوز بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک کلپ نکالا جاتا ہے، پھر اس پر تبصرے ہوتے ہیں، پھر مذاق بنایا جاتا ہے، اور پھر طنز کی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر ہزاروں لوگوں کو اس انسان کے بارے میں ایسی باتیں لکھ کر کامنٹ سیکشن میں جو شاید وہ کبھی سامنے بیٹھ کر نہ اس کے منہ پہ کہیں، لیکن کی بورڈ وارئر ہمیں بننا آ گیا ہے، ہم نے اپنی آڈینس کو سکھا دیا ہے، اور جب سوال کیا جائے کہ یہ سب کیوں ہے تو جواب آتا ہے ہم تو صرف سچ دکھا رہے ہیں، یہ ان کے کانٹینٹ کا حصہ ہے، جو کہ میری نظروں سے نہیں گزرتا۔ ٹھیک ہے، میں نے ان لوگوں کے کانٹینٹ میں وہ کچھ نہیں دیکھا جو یہ ریاکشن چینلز موسٹ آف دیم بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام ہمیں صرف سچ بولنا نہیں سکھاتا، اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ سچ کس انداز سے بولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور لوگوں سے اچھی بات کرو، سورہ بقرہ آیت نمبر 83، ٹھیک ہے، اور سورہ الحجرات میں فرماتے ہیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہماری گفتگو اصلاح پیدا کر رہی ہے یا صرف کسی کی تذلیل؟ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اسلام تنقید سے نہیں روکتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ غلطی کو غلط نہ کہا جائے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ پھیلا رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، غلط معلومات دے رہا ہے یا معاشرے کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس پر بات ہونی چاہیے، اصلاح ہونی چاہیے، نصیحت ہونی چاہیے، لیکن تنقید اور کردار کشی میں فرق ہے۔ کسی کے عمل کو غلط کہنا اور بات ہے، کسی انسان کی عزت کو نشانہ بنانا اور بات ہے، کسی کے رویے پر گفتگو کرنا اور بات ہے، کسی کی ذات کا مذاق بنانا بالکل ان ایکسیپٹیبل باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، آتھینٹک۔
آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زبان صرف بولنے والی زبان نہیں ہے، آج ہمارا کی بورڈ بھی زبان ہے، آج ہمارا کیمرہ بھی زبان ہے، آج ہماری ویڈیو بھی زبان ہے، اور ہر ایکشن کا حساب ہوگا۔ اگر ایک یوٹیوبر کی غلطیوں پر بات ہو سکتی ہے تو ری ایکشن چینلز کے طریقہ کار پر بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر وہ دوسروں کا تجزیہ کر سکتے ہیں تو کیا ان کے انداز کا تجزیہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا وہ تنقید سے بالاتر ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اسلام میں اصول سب کے لیے ایک ہوتے ہیں۔ اگر ایک شخص غلط ہے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اگر دوسرا شخص بھی حد سے زیادہ لائنز کراس کر رہا ہے تو اس کی بھی نشاندہی ہونی چاہیے۔ یہ کسی سے دشمنی نہیں ہے، یہ انصاف ہے۔ اور یہاں پر میں اپنے حوالے سے بھی ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں اور یا مجھے انڈائریکٹلی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھی آپ بھی تو کبھی کبھی ری ایکشن چینلز کی نقل اتارتی ہیں، پھر فرق کیا ہے؟ رائٹ؟ یہ سوال بالکل جائز ہے اور میں اس سے بھاگنا نہیں چاہتی، کیونکہ دیکھیں نہ آج تک میں نے کوئی ویڈیو ڈیلیٹ کی ہے، نہ کوئی شارٹس ڈیلیٹ کی ہیں، نہ کوئی کمیونٹی پوسٹ، کچھ بھی ڈیلیٹ نہیں کیا، نہ کوئی لائیو، کیونکہ مجھے انسانوں سے نہیں، اللہ سے ضرور ڈر لگتا ہے الحمدللہ، لیکن انسانوں سے ڈر نہیں لگتا۔ میں کسی کے ڈر سے کچھ ڈیلیٹ نہیں کرتی۔ تو یہ سوال بالکل بنتا ہے اور میں اس سے بھاگوں گی نہیں، میں اس کا جواب دوں گی۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ میری ہر ویڈیو تنقید سے بالاتر ہے۔ اگر کبھی میری کوئی ویڈیو کسی فرد کی تذلیل، مذاق یا ناانصافی پر مبنی ہو تو وہ بھی اسی اصول کے تحت قابل تنقید ہے، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسے رویے کو آئینہ دکھایا جائے جو ہمارے معاشرے میں معمول بنتا جا رہا ہے۔ میں اسی لیے وہ شارٹس بناتی ہوں ان لوگوں کے حوالے سے، اور میں ان کو آئینہ دکھا رہی ہوتی ہوں کہ دیکھیں یہ لگ رہے ہیں آپ، ایسے لگ رہے ہیں جب آپ جو حرکتیں اپنے ویڈیوز میں لوگوں کے اوپر ریاکشن دیتے ہوئے آپ لوگ کرتے ہیں۔ بھی ریسنٹلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میرے اگینسٹ ایک چینل کو جس کا نام میں نے چھوٹا ڈان رکھا ہے، وہ اسی لیے رکھا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے جس کو روسٹ کرنے کا شوق ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے، اس کو میرے اوپر بٹھایا گیا۔ کس نے بٹھایا؟ حالانکہ میں اس بچے کو جانتی تک نہیں ہوں اور آئی ڈونٹ تھنک وہ بھی میرے کانٹینٹ سے فیملیئر ہوگا، لیکن جو لوگوں کے اگینسٹ بات میں کرتی ہوں ان لوگوں کا کام یہی ہے کہ جب وہ خود نہیں مقابلہ کر سکتے آپ تو پھر وہ اس طرح چھوٹے چھوٹے لوگوں کو، چینلز کو بٹھا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں آپ کے پیچھے، تو ان کا جواب بھی میں پیار سے ہنسی مذاق میں ہی دیتی ہوں، جو کہ میں نے دیا اور میں یہی کرتی آ رہی ہوں، کیونکہ میں اسلام، یہ میرا طریقہ کار ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر آف کورس میں اپنے ایکشنز کی جواب دہ ہوں گی، لیکن میرا مقصد کبھی بھی کسی انسان کی عزت کو نقصان پہنچانا نہیں ہوتا۔ میں نے مذاق میں اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ میرا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو یہ احساس دلاؤں کہ جب یہی رویے ہمارے ساتھ یعنی کہ ان کے ساتھ ہوں تو انہیں کیسا محسوس ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی انسان کو اپنی غلطی کا احساس تب ہوتا ہے جب اسے اپنا رویہ باہر سے نظر آتا ہے، لیکن یہاں پر بھی ایک حد ہے اور میں نے کوشش کیا کہ اس حد کو کراس نہیں کروں۔ نے کبھی ان لوگوں کے اگینسٹ بری لینگویج کا استعمال نہیں کیا، گالم گلوچ نہیں کی، ہمیشہ فنی انداز میں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ کے ساتھ، کہتے ہیں نا کہ ہیومر گوز اے لانگ وے، تو وہی چیز میں نے اپنانے کی کوشش کی، لیکن افسوس اثر کسی چیز کا بھی ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ ماشاءاللہ کچھ چینلز ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو امپروو کیا اور گروم کیا اور بظاہر ویزبلی ان کے اندر چینجز نظر آ رہی ہیں اور ماشاءاللہ ان کے بہت ہی بہترین ریاکشنز آنے لگ گئے ہیں، لیکن یہاں پر بھی میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ دیر از اے بگ ڈفرینس۔ پتہ ہے ریاکشن چینلز میں واضح جو ڈفرینس ہے وہ نظر آتا ہے نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی کا، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ بہت اچھے طریقے سے اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو نہیں کر رہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، تو لہٰذا ہر بات کو اپنے خلاف نہ سمجھیں۔ آج اگر کوئی عمومی بات کی جائے تو کچھ لوگ فوراً سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں کی جا رہی ہے، حالانکہ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کہے کہ بعض ریاکشن چینلز حد سے آگے بڑھ گئے ہیں تو فوراً ان کی دفاع شروع ہو جاتی ہے، ریاکشن چینلز کو دفاع کرنا شروع، حالانکہ میں بہت کلیئرلی ویزبلی بتا رہی ہوتی ہوں the difference between the two kind of reaction channels۔ اگر بات آپ پر لاگو نہیں ہوتی تو پریشانی کس بات کی ہے؟ اور اگر کوئی بات دل کو چبھ گئی ہے تو شاید ہمیں دوسروں پر غصہ کرنے سے پہلے اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے۔ یہی میرا اصول اپنے لیے ہے جو میں دوسروں کو بھی اسی بات کی درس دیتی ہوں۔
ہر نصیحت حملہ نہیں ہوتی، کبھی کبھی نصیحت صرف ایک آئینہ ہوتی ہے۔ سیڈلی سوشل میڈیا نے نا ہماری پرائیورٹیز بدل دی ہیں۔ آج جس چیز پر زیادہ شور ہو وہ زیادہ دیکھی جاتی ہے، جس میں زیادہ کنٹروورسی ہو اسے زیادہ توجہ ملتی ہے۔ ساتھ میں کچھ ریئیکشن چینلز نے نا اس چیز کو انٹرٹینمنٹ کا نام دے دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہر ویو کامیابی نہیں ہوتی، ہر وائرل چیز برکت والی نہیں ہوتی، اور ہر وہ چیز جس سے لوگ محظوظ ہوں ضروری نہیں کہ اللہ کو پسند بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی قوم کے دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف چھوڑ دو، انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ سورۃ المائدہ ورس نمبر 8۔ یہ آیت ہمیں ایک بہت بڑا اصول سمجھاتی ہے۔ اگر ہم کسی سے اختلاف رکھتے ہیں تب بھی انصاف نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر ہم کسی کے طریقے سے اختلاف رکھتے ہیں تب بھی اس کی عزت پامال نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کی بیٹی کی تصویر لیک ہو جاتی ہے، اس کی تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کلپ میں وہ نظر آ جاتی ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اسے ری پوسٹ کریں۔ اگر کسی کے بیٹے کی شادی کے امکانات دور دور تک نہیں ہیں، ہرگز بات نہیں بنتی کہ آپ لا کر اسے ہائی لائٹ کریں اور بیس لیس جھوٹی خبریں سنسنی خیز بنا کر پیش کریں۔ آج میں نے ایک بہت ہی دکھ بھری، مجھے بہت افسوس ہوا کہ شگفتہ اعجاز کے بارے میں لکھا ہوا کامنٹ سیکشن میں کسی کی ویڈیوز کے نیچے کہ جی شگفتہ اعجاز اور ان کی بیٹیاں سب سموکنگ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کتنی عجیب بات ہے نا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی تمام زندگی، جتنے عرصے تک وہ خاتون سوشل یعنی کہ ٹی وی پر انٹرٹینمنٹ بزنس شو بز میں ہے، میں نے انہیں آج تک سموکنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، جو چیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے، جس کا کوئی پروف نہیں ہے، میں نے بلکہ گوگل کرنے کی بھی کوشش کی تاکہ میں شاید غلط نہ ہوں، لیکن ایسی کوئی چیز میرے سامنے نہیں آئی۔ لیکن بہت آرام سے لوگ پھیلا رہے ہیں کہ جی شگفتہ اعجاز اور ان کی بیٹیاں اسموکنگ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ویری سیڈ۔ پھر نوش کچن کے بارے میں کہ جی وہ اذکار بیچ رہی ہیں، وہ اللہ کے نام کو، اللہ کے اذکار کو، ذکر کو بیچ رہی ہیں، جبکہ انہوں نے بھی اپنی ویڈیوز میں بہت دفعہ یہ چیز کلیئرفائی کی ہے کہ وہ پیسے نہیں لے رہی، وہ اس کا ہدیہ نہیں لیتی۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ باتیں بار بار اچھالتے رہتے ہیں، بار بار وہی باتیں۔ اب امبر ناز کو لے کے جو کنٹروورسی ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نہیں باہر آ رہی ہیں اور کیا کیا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پھر میں ان کے کانٹینٹ کو دیکھتی نہیں ہوں، اس لہٰذا مجھے پتہ، کسی نے مجھے کہا کہ جی ان کی جو بھابھی ہیں ان کے اوپر بات کریں، مجھے ریسرچ کرنی ہوگی، میں بات نہیں کر سکتی کیونکہ میں بیس لیس باتیں نہیں کر سکتی۔ لیکن اس طرح کی باتیں جو ہم پھیلاتے ہیں لوگوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، اب بہت ساری طلاقیں ہو رہی ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ریئیکشن چینلز کو اس لیے الزام ٹھہرایا دیا جائے گا کہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، اس کو بڑھا چڑھا کے یہ لوگوں میں عام کر دیتے ہیں، پھر لوگوں کو اصل اور جھوٹ کا فرق ہی نہیں رہتا۔ چیزیں اس لیے سٹارٹ کس نے کی ہوتی ہیں اور وہ پھیل کے کیا بن جاتی ہیں۔ ان سارے کیسز میں، یہ سب چیزوں میں کہ ایک چھوٹی سی بات کو بڑا بنا کر پھیلا دیا گیا ہے، مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہوئی ہیں اور وہ چیزیں یہاں تک پہنچ گئی ہیں۔ یہ ہے میرا کہ یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ، جھوٹ پھیلایا جاتا ہے، یہ اسی طرح کے لوگ ریئیکشن چینلز کے ذریعے، کامنٹس کے ذریعے چیزیں پھیلا رہے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے دیکھ کر، ایز اے مسلمان وومن مجھے یقین مانے بہت افسوس ہوتا ہے یہ سب چیزیں دیکھ کر۔ اور آخر میں فرینڈز، میں ایک بہت تھاٹ پرووکنگ سوال آپ کے ساتھ چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں۔ ذرا سوچیں، اگر کل آپ کا اپنا بچہ، آپ کی بیٹی، اللہ نہ کرے آپ کا بھائی یا آپ خود سوشل میڈیا پر کسی غلطی کی وجہ سے موضوع بن جائیں، تو آپ کیا چاہیں گے؟ کہ لوگ آپ کی بھی تذلیل کریں یا کوئی آپ کی اصلاح کرے اور آپ کی عزت کو محفوظ کرے؟ جو راستہ ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہی راستہ دوسروں کے لیے بھی اختیار کرنا چاہیے۔ تنقید کریں لیکن انصاف کے ساتھ، اختلاف کریں لیکن ادب کے ساتھ، اصلاح کریں لیکن اخلاص کے ساتھ، کیونکہ اسلام نے ہمیں صرف حق بولنا نہیں سکھایا، اسلام نے ہمیں حق کو حکمت، رحمت اور بہترین اخلاق کے ساتھ بولنا بھی سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان، اپنے قلم، اپنی آواز اور اپنے اثر کو خیر کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی فرینڈز، تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو، یہی تھا وہ پیغام جو میں آپ سب تک پہنچانا چاہ رہی تھی کہ ہمیں سوچنا چاہیے، جو چیز ہمیں اپنی ذات کے لیے نہیں پسند تو وہ ہم دوسروں کے لیے کیسے کر لیتے ہیں،
کیونکہ سیڈلی اس ساری کانٹروورسی میں بہت ساری چیزیں اگر یوٹیوبرز کے حوالے سے نکلی ہیں تو اسی طرح ریئیکشن چینلز کا بھی پرسنل کانٹینٹ، پرسنل پرائیویسی لیک ہوئی ہیں. کیا وہ چاہیں گے کہ ان کی وہ چیزیں بھی باہر آئیں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں پسند کرتا ایسی چیزیں. جو چیز آپ کو اپنی ذات کے لیے نہیں پسند تو خدا را دوسروں کو بھی اس کا نشانہ مت بنائیں. لائک، شیئر، کامنٹ ضرور کریں. اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.